حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ترک بادشاہ تکش کو اپنے ایک غلام پر بے حد اعتماد تھا اور وہ اس سے اپنی ہر بات کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے اس غلام کو ایسی بات کہی کہ جس کے بعد تائید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے گا۔ اس غلام نے وعدہ کر لیا مگر وہ یہ وعدہ پورا نہ کر سکا، اور 1 سال گزرنے کے بعد بادشاہ کا وہ راز اپنے ایک دوست کو بتا دیا اور ساتھ ہی اس سے یہ وعدہ لیا کہ وہ اس بات کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرے گا۔ یوں بات پورے علاقے میں پھیل گئی اور سارے علاقے کو پتہ چل گیا اور بادشاہ سلامت تک یہ بات جا پہنچی۔ بادشاہ تکش کو جب علم ہوا تو اس نے اپنے اس خاص غلام پر بہت غصہ آیا اور اس نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کے ساتھ شہر کے دیگر تمام غلاموں کو بھی قتل کر دیا جائے جنہوں نے اس راز کو افشا کرنے میں حصہ لیا ہے۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی جلادوں نے تلواریں سونت لیں اور ان غلاموں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب موت سر پر منڈلانے شروع ہوئی تو ایک دنا غلام نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور، ہم سب گناہ گار ہیں کہ ہم آپ کے راز کی حفاظت نہیں کر سکے، لیکن آپ بھی یہ تو دیکھ لیں، گناہ تو آپ سے بھی ہوا ہے کہ جس راز کی حفاظت آپ خود نہیں کر سکے اس کی حفاظت ہم جیسے کم عقل لوگ کیسے کر سکتے تھے۔ اہل دانش کہتے ہیں کہ راز اس وقت تک راز ہے جب تک تمہارے دل میں ہے، اور جب تک تم اپنے رازوں کی دوسروں پر اجاں کر دو گے تو پھر وہ راز قید سے آزاد ہو جائے گا، اور جس کی حفاظت تم خود نہ کر سکے دوسروں سے اس کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ مضبوط گھوڑے کی رسی اگر ایک کمزور بچہ کھول سکتا ہے تو پھر جب وہ آزاد ہونے کے بعد سرپٹ بھاگے گا تو پھر بڑے سے بڑا پہلوان بھی اسے قابو نہیں کر سکے گا۔ دیو جب آزاد ہو جاتا ہے تو اسے دوبارہ قید کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس پیرابلز اور حکایت کے اندر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے راز کی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ جب وہ راز خود دوسروں کو بتا دے گا تو پھر یہ توقع کرے گا کہ تیسرے کو اس کا پتہ نہ چلے تو یہ اس کی بے وقوفی ہے۔